غدیر خم سجا ہے آج غدیر خم حیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مقدم پیش کرتے ہیں تمام طلاب اور اسٹوڈنٹس کی خدمت میں۔ معارف غدیر کے سلسلے سے کچھ دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مقام اور منصب امامت ایک الہی منصب ہے، یعنی پروردگار متعال انتخاب کرے گا، نصب کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیریہ میں مختلف انداز سے، مختلف تعابیر سے اس بات کو بتلایا اور پیش کیا ہے، اور تاکید فرمائی ہے کہ الہی منصب ہے، نہ یہ کہ یہ دنیاوی منصب ہے اور ایک انتخابی منصب ہے۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ یہ عالمی منصب ہے، یعنی کیا؟ یعنی تمام انسانوں پر ضروری ہے کہ اس امام کی اطاعت کریں اور مطیع ہوں امام کے مقابل میں۔ تیسرا جو اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں، وہ پیش کریں اپنی زبان عصمت کے ذریعے کہ ان کا جانشین کون ہے۔ یعنی اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں اس مسئلے پر، جیسے قرآن نے پیش کیا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات پر اختلاف ہو فردوہ الی اللہ و الی الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب تم اس چیز کو پلٹاؤ اور ان سے پوچھو اس کا حل کیا ہے۔ اسی لیے جو اہم پوائنٹ خطبہ غدیریہ میں پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے ذمے ہے تبلیغ امامت، بیان امامت۔ دین امامت کے ذریعے کامل ہوا۔ اگر کوئی منکر مقام اور منصب امامت ہو تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ امامت یعنی اصل اور تمام امر معروف، اگر کوئی معروف ہے اس کا اصل، اس کا تمام کے تمام خود امامت ہے، اور اس بات کی طرف ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو دعوت دیں اور مقام اور منزلت امامت کو پہچنوائیں۔ اور رسول خدا نے جو پچھلے درس کے آخری حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا، بتلا دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ دعوے دار ہوں گے کہ ہم جانشین رسول ہیں، ہم امام ہیں، لیکن یہ امام حق نہیں ہے بلکہ یہ امام نار ہیں، یہ لوگوں کو جہنم تک کے پہنچا دیں گے، لوگوں کو آتش جہنم میں ڈلوا دیں گے، جہنمی بنا دیں گے۔ اور اس چیز کی طرف تاکیداً رسول اللہ نے متوجہ کرائی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خطبہ غدیریہ میں 4 اہم نکات پیش کیے گئے ہیں، ایک انداز سے، البتہ مختلف انداز سے، مختلف اسپیکٹ اور زوایا سے ہم اس خطبے کی تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن جس بیان کو ہم نے انتخاب کیا وہ یہ تھا کہ 4 اہم نکات بیان کیے ہیں۔ ایک توحید، خدا کی وحدانیت، دوسرا مقام اور منصب امامت کے بارے میں، تیسرا افضلیت امیر المؤمنین، اور چوتھی بات مہدویت ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ افضلیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کہ جو مختلف یعنی تعابیر میں پیش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سب سے پہلے اس افضلیت کو 3 صفات کے ذریعے، 3 باتوں کے ذریعے پیش کیا تھا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے درمیان افضلیت کا معیار کیا ہے، افضلیت کا ملاک کیا ہے، کن کرائٹیریا کے وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص افضل ہیں، یہ شخص سب سے بہتر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، علم۔ اگر کسی کے پاس علم سب سے زیادہ ہو تو سماج میں بھی، ہمارے درمیان میں بھی یہ متعارف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ بہتر ہیں، یہ افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، اگر باتقوا ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، زاہد ہوں، تو یہ بھی ایک ملاک ہوتا ہے ہمارے درمیان
کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ اب آئیے اس کو اس انداز سے یہ دیکھیے کہ اگر کوئی امام بننا چاہے، کوئی مقام اور منصب امامت پر فائز ہونا چاہے، تو اس کے اندر کون سے صفات ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کیا اعلم تھے؟ یعنی سب سے زیادہ علم رسول اللہ کے پاس تھا؟ بے شک حقیقتاً رسول اللہ ہی اعلم ہے، رسول اللہ ہی عالم ہے، تو ان کے جانشین کو بھی سب سے زیادہ علم رکھنا ہوگا، عالم ہونا ہوگا۔ رسول اللہ اس دین کو پیش کر رہے ہیں، اسلام کو پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کو چاہیے کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جانشین کو بھی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے ہے۔ رسول اللہ اگر آپ تصور کریں کہ غیر معصوم ہوں، یعنی وہ معاذ اللہ وہ گناہ بھی کرتے ہوں، تو کیا لوگ ان کے قریب جائیں گے؟ کیا لوگ ان کے بات پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اصلا وہ نظام ہی غلط ہو جائے گا۔ اصلا پھر اسلام کا جو نظام ہے، یہ جو انبیاء رسول یہ تمام جو نظام پیش کیے، تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ غیر معصوم ہے، یعنی ان سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، تو پھر اصلا یعنی کوئی نظام، کوئی دین، کوئی تھنکنگ، کوئی تھاٹ، کوئی قبیلہ، کوئی فرقہ، یہ اصلا وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی انہی نے جو ابھی یہ بات کہی ہے یہ ایسے ہی کہہ دی ہو، معاذ اللہ ہوا و ہوس میں کہہ دی ہو۔ تو معصوم ہونا ضروری ہے۔ رسول کے جانشینان، رسول کے بعد جو سماج ہے، اس میں سوائے علی کے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہیں، امام ہونے کے جو صفات ہیں، جو افضلیت کے جو صفات ہیں، وہ تمام کے تمام امیر المومنین میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک اعلم ہونا، دوسری چیز معصوم ہونا، تیسری چیز سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونا، مومنین کے سردار ہونا، تمام مومنین، تمام زہاد سے برتر اور والا ہونا۔ 3 کے 3 چیزیں امیر المومنین میں موجود ہیں۔ اسی لیے عالم ہونا، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس انداز سے فرما رہے ہیں، معاشر الناس فضلوہ ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی۔ اگر کوئی علم ہے، اگر کسی چیز کو علم کہتے ہیں، وہ سب کے سب پروردگار نے میرے اندر محصور کر دیا، محفوظ کر دیا، مجھے عطا کر دیا۔ وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ، اور ہر وہ چیز جو میں نے سیکھی، ہر وہ چیز جس کو علم کہا جاتا ہے، فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، اور ہم نے امام متقین میں منتقل کر دی، محصور کر دی، محفوظ کر دی، عطا کر دیا۔ وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِيًّا، اور یہ تمام کے تمام علم، اگر اس کو علم کہتے ہیں، یہ تمام علم کو میں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے حوالے کر دی۔ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي سورۃ یاسین، اور سورہ یاسین میں پروردگار نے اسی بات کو اس انداز سے فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہم نے ہر چیز کو محصور کر دیا، ہر چیز کا علم عطا کر دیا امام مبین کو۔ امام مبین کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی بن ابی طالب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اعلمیت ہے امیر المومنین کی، افضلیت اس انداز سے۔ دیکھیے شاید بہت سارے اہل سنت کے جو فرق ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ فضائل امیر المومنین کے قائل ہیں، لیکن افضلیت کے قائل نہیں ہے، باوجود یہ کہ رسول اللہ افضلیت کی تاکید کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اگر کہیں امیر المومنین شجاع تھے، تو کوئی شاید دوسرا شخص اٹھ کر یہ کہے کہ فلاں بھی شجاع تھے۔ نہیں، امیر المومنین شجاع نہیں بلکہ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ امیر المومنین ہم اگر کہیں کہ عالم تھے، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ فلاں بھی عالم تھا۔ نہیں، امیر المومنین عالم نہیں، امیر المومنین اعلم ہیں،
سب سے زیادہ علم امیر المومنین میں ہے، سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ما من علم الا وقد احصا اللہ فیہ، ہر علم کو محصور کر دیا امیر المومنین علیہ السلام. دوسری بات عصمت کی طرف. بھائی عصمت دلیل بر افضلیت کہا جا سکتا ہے. دوسری صفت عصمت ہے. رسول خدا کے بعد امیر المؤمنین جیسے رسول خدا معصوم تھے، امیر المؤمنین ویسے ہی معصوم ہے. یعنی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. خوب یہ صفت امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی فرقہ اسلامی یہ کہے کہ فلاں ہے فلاں ہے، وہ خود فلاں فلاں اس بات کے قائل ہے، انہی نے خود اپنے زبانی کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن امیر المؤمنین کے علاوہ ہم طول تاریخ میں، مخصوصاً اس زمانے میں، یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کوئی معصوم ہو. اسی کو رسول اللہ نے اس انداز سے پیش کیا ہے. والعامل بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته. یعنی امیر المومنین کے گفتار، رفتار، سیرت، گفتگو یہ وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. خدا ہر عمل امیر المومنین سے راضی ہے. خب خدا کب راضی ہوگا؟ خدا یا عادل ہے. خدا کب راضی ہوگا؟ خدا تب راضی ہوگا کہ جب آپ کا عمل 100% صحیح اور تام اور کامل ہو. اور امیر المومنین علیہ السلام یعنی یہ امیر المومنین معصوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تیسری بات، سب سے زیادہ زاہد شخص، سب سے زیادہ متقی شخص. زاہد نہیں، اگر کہیں گے زاہد ہے تو فلاں فلاں بھی ہو سکتا ہے کہیں کہ فلاں فلاں بھی زاہد ہے. نہیں، سب سے زیادہ زاہد اگر کوئی ہے. اسی لیے قطعی طور پر بہت تاکید کے ساتھ رسول اللہ نے منع کیا. اب آپ دیکھیے، رسول اللہ نے منع کیا کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین نہ کہنا. یہ جو سنت کے بڑے دعوے دار ہیں کہ نہیں، جو سنت رسول، جو سیرت رسول ہو وہی ہم اپنائیں گے، رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین نہ کہنا. اور لقب دینا امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین، وہ بھی زبان عصمت. رسول اللہ تکلفاتی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ تکلف میں آ کے امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں. نہیں، بلکہ القاب اور صفات جو ائمہ اطہار کو عطا کیے جاتے ہیں، رسول اللہ امیر المومنین کی بنسبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بنسبت حسنین علیہ السلام کی بنسبت پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین یعنی تمام مومنین کے سردار، تمام مومنین کے آغا. یعنی کیا؟ یعنی سب سے زیادہ زاہد شخص اگر کوئی وہ امیر المومنین ہے. آپ دیکھیں یہ تین باتوں کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا اور اس انداز سے افضلیت بتلائی. اما امیر المومنین کو قرآن کی بنسبت اگر دیکھا جائے، قرآن کی بنسبت مختلف انداز سے رسول اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ قرآن میں امیر المومنین کے فضائل ہیں. قرآن مدح اور ثناگو یا امیر المؤمنین ہے. مثال کے طور پر خود رسول خدا نے آیہ ولایت کے مصداق کو امیر المؤمنین مشخص کیا ہے. وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارے ولی کون ہے؟ تمہارے سرپرست کون ہے؟ تمہارے امام اور رہنما کون ہے؟ خود پروردگار متعال ہے، رسول ہے، اور وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے، جو نماز برپا کرتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. پھر فرمایا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي أَقَامَ الصَّلَاةَ. برپائی نماز کا اقامہ بدست امیر المومنین ہے. وعلی بن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع.
اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. یرید اللہ عز وجل فی کل حال. اور یہ امیر المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو ہر وقت زندگی کے اپنے ہر لمحے میں پروردگار متعال کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مصداق آئے ولایت کو خود رسول خدا نے امیر المؤمنین علیہ السلام بتلائیے. یا اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کی تھیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ. جو منصب امامت، جو امامت کا منکر ہو جائے، اس امام کا منکر ہو جائے جو اس مقام اور منصب پر فائز ہے. یا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اگر کوئی اس اسلام کو جس میں امامت ہے، جس میں امام پروردگار متعال کی جانب سے منسوب ہوا ہے، اس کو نہیں مانے گا تو اس سے یہ دین نہیں مانا جائے گا. تو یہ قرآن کی بنسبت کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. اما رسول اللہ کی بنسبت امیر المومنین کے کیا فضائل ہیں؟ 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی شخص ہے وہ امیر المومنین ہے. سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخص ہے وہ امیر المومنین ہے. سب سے زیادہ رسول اللہ کا اگر کوئی مددگار ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. معاشر الناس ھذا علی انصرکم لی اقربکم الی واعزکم علی. یعنی سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ نزدیک شخص اگر کوئی ہے تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور رسول اللہ کی بنسبت ایک جو بہت اہم نکتہ ہے کہ جو رسول اللہ نے مختلف مقامات پر اس بات کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے بھائی ہیں. تاکید ہے فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَزَ وَأَسْوَدَ. ہر شخص جانے، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، وہ یہ جانے کہ ان علی ابن ابی طالب اخی فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت ہے. اما اگر آخرت کی بنسبت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ نے تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ شقاوت اور سعادت علی علیہ السلام کی محبت طے کرے گی. ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا. قطعاً وہ انسان سعادت مند ہے، قطعاً وہ انسان تمام سعادتوں کو حاصل کیے ہوئے، قطعاً وہ انسان حقیقت سعادت تک کے پہنچا ہوا ہے کہ جو امیر المومنین کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ رکھتا ہے. اور دیکھیے مثلا کہہ سکتے کہ بھئی سعادت امیر المومنین کی محبت ہے، نہیں، 3 الفاظ استعمال کیے. ان السعید کل السعید حق السعید. تمام سعادت، حق سعادت امیر المومنین کی محبت ہے. یعنی امیر المومنین کی محبت طے کرے گی کہ آپ سعادت مند ہیں یا آپ شقی انسان ہیں. الا وانه لا يبغض عليا الا شقی ولا يوالي عليا الا تقی. امیر المؤمنین کے دشمن، امیر المؤمنین کے وہ اشخاص کے جو بغض رکھتے وہ سب کے سب شقی ہیں. اور امیر المؤمنین کے مددگار وہی ہو سکتا ہے کہ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. اما امیر المؤمنین کے دشمنوں کو یہ کہا ہے کہ یہ اخوان الشیطان ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو امیر المؤمنین کے دشمن ہیں. الا ان اعداءهم هم الصفحاء الغاوون اخوان الشیاطین. کہ جو امیر المومنین اور امیر المومنین کے اولاد کے بنسبت بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا، یہ اخوان الشیطان ہے، یہ شیطان کے اور شیاطین کے بھائی ہیں. اور پھر اسی خطبے میں یہ کہا کہ امامت منحصر ہے، محصور ہو چکی ہے اولاد علی میں. ثم الامام فی ذریتی من ولدہ الى یوم تلقون اللہ ورسولہ. امامت منحصر اور محصور ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں. آپ دیکھ رہے ہیں
کہ خطبہ غدیریہ کہ جہاں 100,000 لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، گرمی شدید ہے، جیسے کہ دروس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، تلوے لوگوں کے جل رہے ہیں، لوگوں کے چہرے جل رہے ہیں، لوگ اپنے ردا سے اپنے چہروں کو چھپا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کیا ہے، امیر المومنین کے فضائل بتلا رہے ہیں، امیر المومنین کی افضلیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہ جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن قرآن قرآن، رسول اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ قرآن کے لیے ایک ہمیں تفسیر بھی ضروری ہے، یعنی ہم قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں مفسر قرآن کو بھی ڈھونڈنا ہوگا تاکہ وہ بتلائے، ایکسپلین کرے۔ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے نہیں کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہم خود پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے۔ ٹیچر اسی لیے رکھے جاتے ہیں، ان کو پیسہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جو یہی کتاب میں جو لکھا گیا ہے اس کو ایکسپلین کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتلائیں۔ اور رسول اللہ نے مختلف انداز سے کہا کہ بھئی قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مفسر، تفسیر قرآن بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اس بات کی طرف بھی بہت تفصیلاً اشارہ کیا ہے کہ معاشر الناس تدبر القرآن، قرآن میں غور کرنا، وفہموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ، غور و فکر کرنا، آیات محکم کو اپنانا، ولا تتبعوا متشابہہ فواللہ، قسم کھائی رسول خدا نے، لن یبین لکم زواجرہ ولن یوضح لکم تفسیرہ الا الذی انا آخذ بیدہ ومسعدہ الی، کوئی شخص سوائے اس شخص کے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے، جس کے ہاتھ کو میں نے بلند کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم قرآن نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کافی قرآن کافی، قرآن اپنے مفسر کی تلاش کر رہا ہے، قرآن یہ دیکھ رہا ہے کہ اس قرآن کو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور تفسیر نہیں کر سکتا۔ اس بات کی طرف رسول اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں تم غور کرو، فکر کرو، توجہ کرو، لیکن قرآن کے لیے ایک مفسر ضروری ہے تاکہ آیات متشابہ کو واضح کر سکے، تاکہ قرآن کی صحیح تفسیر کر سکے، اس کے بطون تک تم کو پہنچا سکے۔ اور یہ شخص وہی ہے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے، جس کے ہاتھ کو میں نے بلند کیا ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔